بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ جو معاملہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جس حوالے سے آپ کے ساتھ دو بڑی امپورٹنٹ خبریں شیئر کرنی ہیں، وہ ایک ہی ایشو ہے اور بڑا نازک معاملہ ہے۔ کوشش کروں گا بڑے محتاط انداز کے ساتھ آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں جو میرے نالج میں ہے، میرے علم میں ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ 1 نومبر ڈیڈ لائن تھی پاکستان میں جتنے بھی غیر قانونی طور پر مقیم باشندے تھے، غیر ملکی تھے، ان کے لیے کہ وہ پاکستان چھوڑ دیں ورنہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی یا ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا، بے دخل کیا جائے گا۔ اس حوالے سے اب بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی کہ جناب افغانیوں کی اتنا عرصہ میں میزبانی کرنے کے بعد اس طرح انہیں یعنی ایک لحاظ سے رسوا کر کے یا زبردستی ان کے ملک نہیں بھیجنا چاہیے، اور وہ 3 نسلوں سے پاکستان میں قیام پذیر ہیں، یا تیسری نسل اب ان کی یہاں پر پل بڑھ رہی ہے، جوان ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے پہلے تو میں ایک وضاحت کر دوں، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ کام تو وزارت خارجہ کا ہے، لیکن ویسے کہ ایک تاثر دیا گیا کہ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کو یہاں سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو افغان مہاجرین یہاں پر مقیم ہیں، جو رجسٹرڈ ہیں باقاعدہ، ان کو بے دخل نہیں کیا جا رہا، بلکہ ان لوگوں کو یہاں پاکستان چھوڑنے کا کہا گیا ہے، چاہے وہ افغان ہوں یا کسی بھی اور ملک سے ان کا تعلق ہو، جن کے پاس دستاویزات نہیں ہیں، پاسپورٹ نہیں ہے، ویزا نہیں ہے۔ اچھا، یہ یعنی افغانیوں کے لیے پاکستان کے ویزے کے حوالے سے بھی ایک اسکینڈل سامنے آیا ہے، اس پر رپورٹ کسی نے نہیں کیا۔ انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں اس کا بھی میں ذکر کروں گا کہ یہ اسکینڈل کیا ہے، ویزا اسکینڈل، جو افغانیوں کو پاکستان کا سفارت خانہ کابل میں یا جو پاکستان کے وہاں پر جتنے بھی کونسلیٹ ہیں جو ویزے جاری کرتے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، بلکہ اسکینڈل کہنا چاہیے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو صوبائی ہماری ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہے جو نگراں حکومت کے ماتحت کام کرتی ہے، اور اس کمیٹی کی سفارش پر تقریباً 8,500 وہ شناختی کارڈ بلاک کر دیے گئے ہیں جنہیں جعلی قرار دیا گیا ہے، اور جو غیر قانونی طور پر افغانیوں نے، مبینہ طور پر افغانیوں نے غیر قانونی طور پر حاصل کیے تھے 8,500 شناختی کارڈ۔ اور ان تمام لوگوں کا تعلق یعنی ہیں تو یہ افغانی، لیکن یہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع سے یہ شناختی کارڈ جاری کیے گئے تھے نادرا کے دفاتر سے۔ اب یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اچھا چلیں، اس پر آنے سے پہلے آپ کو ایک اور خبر دے دوں کہ گزشتہ روز ہی جو پروونشل اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس نے یہ بھی فیصلہ کیا اور نادرا کو یہ درخواست کی یا ہدایت کی یا جو بھی آپ کہہ لیں، اب ظاہر ہے ان کو کہ جناب 58,000 مزید ایسے مشکوک شناختی کارڈ ہیں جو افغانیوں نے مبینہ طور پر ناجائز طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے بنوا رکھے ہیں، 58,000، اور ان کو بھی بلاک کیا جائے، یعنی اس کے بعد یہ شناختی کارڈ کارآمد نہیں ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 58,000 یہ شناختی کارڈ ہو گئے اور 8,500 دوسرے شناختی کارڈ ہو گئے، یعنی تقریباً 66,500 کے قریب شناختی کارڈ ایسے ہیں یا تو وہ بلاک ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان شناختی کارڈوں سے کتنے افغانیوں نے پاسپورٹ حاصل کر لیے ہوں گے، اور کتنے افغانی جو ہیں وہ پاکستانی پاسپورٹ پر بیرون ملک سفر کر چکے ہوں گے۔ سعودی حکومت نے گزشتہ مہینے ہی حکومت پاکستان کو تفصیلات فراہم کی کہ 12,046 یا کتنے افراد ہیں جو کہ افغانی ہیں، جو پاکستانی پاسپورٹ پر سعودی عرب گئے، وہاں پر انہیں حراست میں لیا گیا، ان سے کوائف اکٹھے کیے گئے، اور ان پاسپورٹوں کی تفصیل جو ہے وہ وزارت خارجہ کے ذریعے پاکستان کی وزارت داخلہ کو دی گئی، اور ان سے سوال کیا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں افغانیوں کو پاکستانی پاسپورٹ جاری ہوئے اور وہ سعودی عرب چلے گئے۔ لیکن
وہ 12,046 تھے، اب یہ 58,000 اور 8,500 یعنی 66,500 افغانی مبینہ طور پر جعلی شناختی کارڈ ہیں۔ اب ان میں سے ہمیں نہیں معلوم کہ کتنے شناختی کارڈوں پر کتنے پاسپورٹ بن چکے ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ شناختی کارڈ بلاک کرنے جا رہے ہیں، اچھا اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو کہ ایک غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، اس بات پر میں اپنی آپ جو بھی کہہ لیں کہ اپنا تجزیہ تبصرہ یا بیان کر دوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی جعلی شناختی کارڈ بنے ہیں بقول اسٹیئرنگ کمیٹی کے، تو یہ افغانیوں نے اگر بنائے ہیں تو ان کو بنا کر کس نے دیے ہیں؟ تو کیا نادرا کے ان آفیشلز کے خلاف کوئی کارروائی حکومت کرے گی، وزارت داخلہ کرے گی کہ یہ کس نے ان کو؟ ظاہر ہے باقاعدہ بائیو میٹرکس ہوتے ہیں، اس کے بعد منظوری ہوتی ہے۔ ایک عام پاکستانی شہری جب نادرا میں شناختی کارڈ اپنا پہلا شناختی کارڈ بنوانے کے لیے جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایون اگر آپ رینیول کے لیے بھی جائیں تو کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو ان افغانیوں کو یہ شناختی کارڈ جاری کس نے کیے، کس کی سفارش پر جاری کیے گئے؟ وہ کون افسر تھا یا آفیسرز تھے یا آفیشلز تھے جنہوں نے شناختی کارڈ جاری کیے یا جاری کرنے میں مدد فراہم کی؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں جتنے بھی جو کیسز ہیں افغانیوں کے جنہوں نے یہاں پر شادیاں کر لی، کسی افغان نے کسی پاکستانی خاتون کے ساتھ شادی کر لی ہے یا کسی پاکستانی مرد نے افغان عورت کے ساتھ شادی کی ہے، یا اس طرح کے جو کیسز ہیں، انٹرا میرجز جنہیں کہتے ہیں، باہمی شادیاں جن کی ہو چکی ہیں، اولادیں یہاں پر پیدا ہو چکی ہیں، تو ایسے کیسز کے ساتھ بڑی احتیاط کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ انہیں فوری طور پر بے دخلی کے لیے نہیں کہا جائے گا، چاہے وہ غیر قانونی طور پر یہاں پر مقیم ہیں یا ان کے پاس دستاویزات نہ بھی ہوں، لیکن اگر انہوں نے یہاں پر شادی کر لی ہے، ان کی اولاد یہاں پر پیدا ہوگی ہے، تو یہ کیس ٹو کیس۔ دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو یہ ہدایت دی گئی ہے اور 5 دن کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ آپ 5 دن کے اندر اندر اپنے اپنے اضلاع میں مقیم تمام غیر ملکی جو غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کی فہرستیں مرتب کریں، ان کی میپنگ کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کا کھوج لگائیں، وہ تفصیل ظاہر فراہم کر دی گئی ہے، جو 58,000 شناختی کارڈ مشکوک ہیں جن کو بلاک کرنے کے لیے نادرا سے کہا گیا ہے کہ وہ لوگ آپ کے ضلع میں کہاں پر مقیم ہیں، اب ان کے ویئر اباؤٹس کہاں ہیں، وہ آپ کے ضلع میں ہی رہتے ہیں، اگر ضلع میں رہتے ہیں تو آپ فوری طور پر ان کو رجسٹر کریں اپنے ساتھ اور ان کو یہاں سے نکل جانے کا کہہ دیں، ورنہ ان کے خلاف قانون کے مطابق چارہ جوئی ہوگی۔ تو یہ تھیں وہ تفصیلات شناختی کارڈوں کے حوالے سے، یا جو CNIC جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کے حوالے سے، یا جو کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ جناب سب کو بے دخل کیا جائے گا۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے اور اب وہ افغانستان جا کر دوبارہ ویزا حاصل نہیں کر سکتا تو شاید اس کے ویزے میں بھی ایکسٹینشن دی جائے گی وزارت داخلہ کے ذریعے۔ مطلب جن لوگوں کے پاس دستاویزات ہیں، افغان پاسپورٹس ہیں، ویزے ہیں، رجسٹریشن ہے، ان کو نہیں چھیڑا جا رہا، لیکن جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ان لوگوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے۔ بے دخل کہہ لیں یا ریپیٹریٹ کہیں کہ اپنے ملک میں ان کو دوبارہ آباد کاری کی ایک سہولت دی جا رہی ہے کہ ان کا اپنا ملک ہے، وہاں پر جائیں۔ اب حالات وہاں پر پرامن ہے، سکون ہے، البتہ باقی جو دیگر معاملات ہیں، اب ظاہر ہے اپنا مادری وطن یا اپنا جو بھی ہے وہ جب تک کوئی مجبوری نہ ہو تو کوئی نہیں چھوڑتا، لیکن امید ہے یہ معاملہ آنے والے دنوں میں بخیر و خوبی سر انجام پا لے گا، باوجود اس کے کہ افغان حکومت اس بات پر سخت نالاں ہے۔ حالانکہ ان کے اپنے شہری ان کے اپنے ملک میں واپس آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آئے دن حکومت پاکستان کو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں کہ جناب اس کا بدلہ ہم ضرور چکائیں گے، لیکن یہ سب کچھ ملکوں کے مابین ہوتا رہتا ہے۔ اللہ خیر کرے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔